کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اب جب مساکین کی بات آئی تو اللہ تعالی نے ایک حق اپنا، ایک حق غیر یعنی بندے کا سامنے رکھ کر جہنم میں ڈال دیا۔ جب مسلمان دنیا میں آیا تو اس کے سامنے مثالیں رکھی کہ اللہ تعالی مال دیتا ہے آزمانے کے لیے۔ کچھ لوگوں کے پاس مال آتا ہے وہ دنیا آخرت میں کامیاب، کچھ لوگوں کے پاس مال آتا ہے وہ دنیا آخرت میں ناکام ہوتے ہیں۔ پھر مثال پیش کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کی مثال پیش کی کہ جس آدمی نے دین کے لیے اپنے گھر کا سارا مال لا کر رکھ دیا۔ حضرت فاروق اعظم کی مثال پیش کی، جس نے گھر کا آدھا مال لا کر دین کے لیے رکھ دیا۔ تو قرآن کریم نے انہی لوگوں کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی ہونے کا انعام دے دیا کتابوں کے اندر۔ اور پھر قرآن کریم کے اندر اللہ تعالی نے زکوٰۃ اور عشر نہ دینے والوں کی مثالیں بیان کی۔ فرمایا بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا اور اس آدمی کا اپنا ایک باغ تھا۔ یہ آدمی اپنے باغ میں محنت کرتا، جب سال پورا ہو جاتا اس آدمی کے درختوں سے پھل اترتا تو یہ آدمی اس پھل میں سے 10واں حصہ نکال کر غرباء میں تقسیم کر دیتا جو غرباء کا حق ہوتا۔ جب یہ آدمی فوت ہو گیا، اس کے 3 بیٹے بڑے ہوئے۔ اب ان 3 بیٹوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا، پھل پکنے کے دن ہیں، غریبوں کی نظریں ہمارے باغ پر ہیں، جب ہم پھل اتاریں گے یہ مانگنے کے لیے آ جائیں گے اور پھر ہمارا جو پھل ہے وہ کم ہو جائے گا۔ تو اب ہم کوشش کریں گے رات کو پھل اتاریں گے تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چل سکے اور ہم اپنے پھلوں کو محفوظ کر لیں۔ قرآن کریم میں جب اس واقعے کو بیان کیا تو اب اللہ تعالیٰ دنیا کے لوگوں کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ ان بھائیوں نے مشورہ کیا رات کو اندھیرے میں جائیں گے، پھل اتار کر محفوظ کر لیں گے، لیکن جب وہ رات کو گھر سے اندھیرے میں نکلی، اب وہ چلتے رہے، انہیں اپنا باغ نہیں ملا تو وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے شاید کہ ہم راستہ بھول گئے، شاید کہ ہمارے باغ کی جگہ یہ نہیں ہے۔ لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، انہوں نے غریب کا حق دبانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے باغ کو ہی تباہ و برباد کر دیا۔ اب ایک مسلمان دنیا میں آتا ہے تو شریعت کے احکامات اس کے سامنے رکھ دیے جاتے ہیں، پھر اسے بتایا جاتا ہے یہ کامیابی کا راستہ ہے، یہ ناکامی کا راستہ ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے نبی بن کر مبعوث ہوئے تو مسلمانوں کو بتایا جو آدمی زکوٰۃ نکالے گا مال پاک بھی ہوگا، مال محفوظ بھی ہوگا، مال میں برکت بھی ہوگی۔ پھر کتابوں میں یوں واقعہ آتا ہے، ایک نصرانی عیسائی آدمی مسلمان نہیں ہوا، لیکن اس آدمی نے اپنے مال سے زکوٰۃ نکالنا شروع کر دی۔ پھر ایسا ہوا اس کا سامان اونٹوں پر لدا ہوا کہیں سے آ رہا تھا، راستے میں چوری ہو گئی، کسی نے اسے بتایا آپ کا مال ڈاکوؤں نے لے لیا۔ وہ آدمی مسلمان نہیں عیسائی ہے، وہ کہنے لگا میں نے مسلمانوں کے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو آدمی مال سے زکوٰۃ نکالتا ہے اس آدمی کا مال محفوظ ہو جاتا ہے،
ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس وجہ سے مسلمانوں کے پیغمبر وہ صادق اور امین ہے، ان کی زبان پر جھوٹ آ ہی نہیں سکتا۔ پھر ایسا ہوا 2-3 دنوں کے بعد قافلہ پہنچا تو اسے بتایا گیا آپ کے اونٹ کے پاؤں میں زخم تھا جو قافلے کے ساتھ نہیں چل سکا، اس وجہ سے آپ کا مال محفوظ ہے۔ اس عیسائی نے کلمہ پڑھ لیا اور کہنے لگا میں مسلمان نہیں تھا، لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی تو آج میرا مال محفوظ ہو گیا، اب میں ان کی بات مان کر ایمان لاتا ہوں، کل میں قیامت میں محفوظ ہو کر جنت میں جاؤں گا۔ آج ایک مسلمان سمجھتا ہے اگر مال سے زکوٰۃ نکالوں گا مال کم ہوتا چلا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جب مال کم ہو لیکن برکت ہو تو وہ اس مال سے بہتر ہے جو زیادہ ہو لیکن برکت نہ ہو۔ ایک آدمی کا واقعہ آتا ہے، وہ کسی صحرا میں جنگل میں چل رہا تھا، اس نے اوپر بادل دیکھے، بادلوں میں سے آواز آئی فلاں آدمی کے باغ پر جا کر برس جاؤ۔ اب اس آدمی نے جب یہ آواز سنی تو یہ آدمی بھی ان بادلوں کے ساتھ چل پڑا۔ بادل ایک باغ پر گئے اور صرف باغ پر بارش ہونے لگی، ارد گرد میں بارش نہیں ہوئی۔ اس آدمی کو بڑا تجسس ہوا، یہ آدمی باغ کے مالک سے ملا، اس سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو وہ باغ کا مالک کہنے لگا میں سال بھر اپنے باغ میں محنت کرتا ہوں، جب سال کے بعد باغ میں پھل پک جاتا ہے میں سارے پھل کو اتارتا ہوں، پھر پھل کے 3 حصے کر دیتا ہوں، ایک حصہ باغ کے لیے رکھ لیتا ہوں، اسے بیچ کر باغ پر لگاتا ہوں، ایک حصہ اپنے آل و عیال کے لیے رکھ لیتا ہوں اور ہم پورا سال اسے خرچ کرتے ہیں، اور تیسرا حصہ میں اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مال کم ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بارش کی ضرورت ہو اور بارش نہ برسے۔ آج ایک مسلمان